بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 28واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ چچا اور بھتیجے کی آخری گفتگو اور بی بی خدیجہ جوار رحمت میں۔ سر سے نظر بندی کی بلا تو ٹل گئی، لیکن یہیں پر بس نہ تھا۔ جو بلائیں ابھی گھات میں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور جان لیوا تھیں۔ ناظرین اکرام، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور حالت بہت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ قریش کو ان کی موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں وہ زندگی ہی میں ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر موت کے بعد اس کو ستائیں گے تو اہل عرب آر دلائیں گے اور کہیں گے کہ زندگی میں تو ہمت نہ ہوئی، اب چچا مر گیا تو یہ شیر بن گئے۔ غرض ابو طالب بستر مرگ پر پڑے آخری سانس لے رہے تھے کہ اسی وقت قریش کے کچھ سردار پہنچے اور بولے، ابو طالب، ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہے اس سے آپ بے خبر نہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ بھتیجے کے بارے میں آپ انصاف کریں اور اس سے کہہ دیں کہ نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہے اور نہ ہم اس کے دین کو کچھ کہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ کے سامنے قریش کی بات رکھی۔ سب کچھ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک فقرہ کہہ دیں اور بس، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ قریش نے کہا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ غصہ سے تل ملا اٹھے اور آپس میں یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ شخص تو ہماری بات مانے گا نہیں، اب اس کو ہم جیسے مرضی ستائیں اور تنگ کریں، اب ہمارے پاس عذر اور حجت موجود ہے۔ معزز ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، چچا، ایک فقرہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ میرے مہربان چچا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چچا نے جواب دیا، اہل عرب تانے دیں گے اور کہیں گے کہ ابو طالب تو موت سے ڈر گیا، بھتیجے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور مان لیتا۔ معزز ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے بہت محبت تھی، آپ کے دل میں ان کی بڑی چاہ تھی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے تھے، وہیں آخرت کی سرخروئی کے بھی متمنی تھے۔ وہ اسلام نہیں لائے تو آپ تڑپ کر رہ گئے، دل کو بہت سخت چوٹ لگی اور پھر حسرت و غم میں آپ گھلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوا تو خدا کی طرف سے وحی ہوئی کہ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب اسی طرح وفات پا گئے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ کے سہارا اور مددگار تھے، آپ کے مونس اور غمگسار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بے رحمیوں کا نشانہ بننے کے لیے تنہا رہ گئے۔ معزز ناظرین، یہ نبوت کے 10ویں سال کا زمانہ تھا جو اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ اور بے قرار رہتے تھے، چنانچہ فرماتے بھی تھے کہ یہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے۔ پھر ابو طالب کی وفات کے اس سانحہ کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دوسرا سانحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر چیر گیا۔ وہ سانحہ کیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ ہاں، وہی خدیجہ جو آپ کی با وفا بیوی اور آپ کے دکھ درد کی شریک تھیں۔ ہاں، وہی خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار و محبت کا دریا اور شفقت و دل سوزی کا مجسمہ تھیں۔
ہاں وہی ختیجہ جنہوں نے سدا آپ کی شخصیت کو سینے سے لگائے رکھا اور عشق و عقیدت کی آنکھوں میں بٹھائے رکھا۔ ہاں وہی خدیجہ جنہوں نے پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مایوسی میں ڈھاس بندھائی، اداسی میں سکون پہنچایا اور پھر اسی حال میں جان دے دی۔ ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رب پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور ہاں وہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو خود رب نے سلام کہلایا اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین اکرام، ابو طالب اور خدیجہ کی وفات کیا تھی؟ ایک سہارا تھا جو ٹوٹ گیا، ایک قلعہ تھا جو گر گیا۔ لیکن اب نور اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ناممکن تھا کہ مشرکوں کی پھونکوں سے یہ چراغ گل ہو جاتا، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ، کمزور ہوں یا زوراور۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، چاہے کافر جتنے ہی پھڑ پھڑا لیتے۔ اور اسی لیے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا، چاہے کافروں کو جتنا ہی ناپسندیدہ ہو۔ ناظرین اکرام، کافروں نے بہت کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، لیکن انہیں ذرہ بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش اور مسلسل ناکامی دشمنوں کے لیے ایک المناک سانحہ تھا۔ عقل حیران تھی کہ کیا کریں اور آپ کے مقابلے میں کون سی چال چلیں۔ لیکن افسوس، ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارا اور مددگار تھے، بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھے، اور جو پورے قبیلے کا شیرازہ اور سارے خاندان کا گلدستہ تھے، کہ انہی کی بدولت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے وابستہ اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 28واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 27واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔